بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس خاتون جنت پر بات کریں گے جن کو دنیائے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اپنے فیصلوں، اپنے ارادوں اور اپنے حوصلوں سے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ قبل اس کے کہ میں ان کے زندگی کے مختلف گوشوں پر کچھ کہوں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دنیا میں بہت سی تہذیبیں اور تمدن وجود میں آئے، لیکن عورت کو ہمیشہ سے غیر مفید عنصر سمجھ کر میدان عمل سے دور رکھا گیا۔ اس نے اگر کوئی کردار ادا بھی کیا، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کی ہمت افزائی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تہذیب و تمدن پر ہمیشہ سے مردوں کا غلبہ رہا ہے۔ ان کی فکر، ان کے خواہشات اور ان کے جذبات ہی چھائے رہے اور عورت کنارے پر کھڑی رہی۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ تہذیب و تمدن کو وجود میں لانے اور اس سے ایک رخ دینے میں مرد اور عورت دونوں یکساں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے آج ہم اس خاتون جنت جو انتہائی مضبوط ارادوں والی اور اپنے وقت کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کی ایک مشہور، زیرک اور امیر ترین خاتون تھی۔ اسی قبیلے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تولد ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ سن عیسوی 555 میں مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ کر کچھ دکھایا جس کی نظیر دنیا میں ملنی بڑی مشکل ہے، وہ بھی اس زمانے میں جب خواتین کو معاشرے میں کوئی عزت اور وقار بھی حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے انہوں نے اپنی تجارت کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کیا۔ وہ بہت ہی امیر اور بااثر خاتون تھی۔ انہیں اپنے والد سے دولت کا ایک وافر مقدار حصہ وراثت میں ملا تھا، جو جنگ فجار میں وفات پا چکے تھے۔ یقیناً آج کی خواتین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی وہ کرنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہتی ہوں گی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں گرچہ مورخین، مفسرین اور سوانح نگار بالکل خاموش ہے، وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ چونکہ جو کچھ لکھا گیا تھا وہ آپ کی وفات کے کافی عرصے کے بعد لکھا گیا۔ اگر کچھ لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی وفات کا آپ جو ہے ایک عظیم منفرد خاتون تھی جو اپنے فیصلے خود کرتی تھی اور انتہائی بااثر اور مضبوط ارادوں کے مالک تھی۔ وہ ایک ایسے تاجر کی بیٹی تھی جس نے اپنی خاندانی تجارت کو ایک وسیع و عریض کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا اور اس سے بامی عروج تک پہنچایا۔ حقیقت میں ان کی کاروباری ذہانت نے انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور دوسرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ دونوں سے انہیں بھی ایک عظیم دولت کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ اب انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ کوئی تیسری شادی نہیں کریں گے اور اس بارے میں سوچنا بھی اب اچھا نہیں ہے۔ مگر آپ کی جاہ و حشمت اور دولت کو دیکھ کر قبیلہ قریش کے چند امراء رؤسا نے آپ سے آپ کے سامنے شادی کا پروپوزل رکھا، لیکن آپ نے بالکل ٹھکرا دیا اور شادی سے انکار کر دیا۔ حالانکہ قبیلہ قریش جس خاندان سے آپ تعلق رکھتی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کریں، مگر وہ اپنے فیصلے کرنا خود جانتی تھی۔ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے وہ کسی دیانت اور امانت دار فرد کی تلاش میں تھی۔ ان کی پھوپھی حضرت صفیہ نے
انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، جن کی امانت دیانت کے چرچے زبان زدہ عام تھے۔ حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ حضرت خدیجہ کے ہاتھ بٹائیں، ان کی تجارت میں ان کا تعاون کریں، اور اس طرح سے آپ بھی کچھ اپنے لیے روزی روٹی کما سکیں۔ حضرت خدیجہ کو جب اس طرح کا معلوم ہوا، آپ نے حضرت ابو طالب اور حضرت صفیہ کی باتوں کو من و عن سنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پارٹنر، یعنی اپنی تجارت میں اپنا شریک مقرر کیا۔ اور اس زمانے میں حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے مکہ سے روانہ ہو کر مشرق وسطیٰ کے بڑے بڑے شہروں، منڈیوں، یہاں تک کہ جنوبی یمن، اردن، شام، سیریا اور دوسرے ممالک کا بھی سفر کرتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہی میں جو تجارتی قافلے سفر کرتے تھے، ان کی تجارت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی گئی، اور کافی منافع کما کر واپس آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر اسلام کے انتظام و انصرام اور یہ شفاف و شفاف کام سے بہت ہی متاثر ہوئی، اور خاص طور سے خدیجہ نے اس شخصیت کے اندر ایسی خوبیاں اور شاندار خصوصیات دیکھی تو انہوں نے اپنا ارادہ ہی تبدیل کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی پیشکش کی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن قبول کیا۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شادی کی جب آپ نبوت پر سرفراز نہیں ہوئے تھے، اور خدیجہ کی عمر 40 سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ عمر کا اتنا تفاوت ان دونوں کی زندگیوں میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ بنا۔ آپ کے بطن سے حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے تھے۔ حضرت قاسم جو 2 سال کی عمر کے بعد رب حقیقی سے جا ملے، اس کے بعد حضرت زینب اور حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور عبداللہ جو 2 سال پہلے ہی 2 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ البتہ حضرت فاطمہ الزہرا ہی ایک ایسی بچی خاتون جو زندہ رہی۔ یہ رشتہ حضرت خدیجہ کے آخری ایام تک پوری آب و تاب، محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ جاری رہا۔ یہ صرف ان دونوں کی کہانی نہیں بلکہ اس دین کی کہانی ہے جس کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری دولت وقف کر دی تھی، جس کے پیروکار آج دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی ہے۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے نیاز پایا، مفلوق الحال پایا، اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ ہمیں اس زمانے کے حالات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں اکثریت یعنی کثرت ازدواج عام تھا۔ ایک مرد کی 10 بیویاں ہوتی تھی، انتہائی بدویانہ ماحول تھا، اور یہ خواتین بھی جو بنیادی حقوق سے محروم رکھی جاتی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجت کے دوران کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ مکہ کے قریب پہاڑی جس کو غار حرا کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں مراقبے کے لیے جاتے تھے، تو ایک بار کوئی فرشتہ صورت انسان آیا، وہ آپ سے کہنے لگا وہ محمد پڑھ اقرا۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال 3 بار دبوچنے کے بعد یا گلا لگانے کے بعد آپ نے پڑھا۔ آپ انتہائی عجیب و غیرت آپ پر انتہائی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی، اور اس صورتحال سے دوچار ہو کر آپ نے غار حرا کو چھوڑ کر سیدھے گھر آ گئے۔ تو آپ نے خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، او خدیجہ میرے اوپر چادر اڑا، چادر ڈال دے، مجھے کوئی عجیب و غریب کیفیت سے میں دوچار ہوں۔ لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا راز افشا نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ یہ راز دوسروں کو بتانا چاہتے تھے، مگر
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रफ़ीक हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इंतहाई एतमाद था, तो आपने अपनी रूदात उन्हें बताई तो वो दिलासा दिलाती रही। ये कोई मुक़द्दस लम्हा या तजुर्बा ही है, ये आपके मुस्तक़बिल के लिए कोई ख़ास पैगाम है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि ये कोई बदरू होगी? आप तो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों की फ़िक्र करते हैं, ये ज़रूर कोई ख़ास मुक़द्दस लम्हा ही होगा। मज़ीद तवसीक़ के लिए आप खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जो चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल, जो उस वक़्त ईसाईयत के सबसे बड़े आलिम थे, उनके पास लेकर जाते हैं। और वरक़ा बिन नौफल जब देखते हैं, जब ये रूदात सुनते हैं, वो कहते हैं, ओ मोहम्मद, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दरअसल वही नामूस इलाही है, वो फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा और ईसा पर वही लेकर आया करते थे। और मुझे यकीन है जब आप अपनी कौम को इस दावत की तरफ बुलाएंगे, आपकी कौम आपको अपने घर से निकाल लेगी, दरबदर करेगी। काश मैं उस वक़्त ज़िंदा होता और मैं आपकी तस्दीक करता और साथ देता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रब वाहिद की तरफ दावत दी तो मक्की माशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद जो है मुखालफत की गई, यहाँ तक कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे भी हो गए। मगर इन हालात में हज़रत खदीजा का ताउन और मदद उस ज़रिए से आपने उन हालात पर काबू पाया। इसलिए बहरहाल ये हकीकत है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहली खातून थी जिसने आपके वही की तस्दीक की और सबसे पहले मुसलमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के साथ जुड़ गई। क्योंकि ये समाज और माशरा दीन इस्लाम की हकीकत को भूल चुका था और उन्होंने मुख्तलिफ बुतों को अपना खुदा बना रखा था। यहाँ तक कि काबे के अंदर भी 360 बुत थे जिनकी वो इबादत करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुदाए वाहिद की तरफ बुलाया, जैसा कि कुरान कहता है, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस कलमे की तरफ, उस बात की तरफ, उस हकीकत की तरफ जो हमारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है। वो ये है कि हम उस ज़ात पाक की इबादत करें जो हमारा मुश्तरका खुदा है, जिसने इस दुनिया को कायम व दायम रखा है। बाहर का अगले 10 साल तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ख़ानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत से आपकी भरपूर मदद करती रही और वो सब कुछ किया जो आपके बस में था। 619 में आपकी तबीयत ख़राब हो गई और वफ़ात पा गई, जिसका आपको बहुत दुख हुआ और ज़िंदगी भर यह सदमा सहते रहे और बार बार इसका तज़किरा करते रहे। उस वक़्त शादी के 25 साल हो गए थे, मगर उनकी वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा रूहानी सदमा था। मुफ़क्किरीन और मुअर्रिख़ीन ने जिस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा किया है वो इंतहाई मुतासिर कुन है। वो ये कहते हैं कि वो इंतहाई बाअसर शख्सियत थी। उन्हें पैगम्बर इस्लाम की बेहतरीन रफ़ीक हयात में शुमार किया जाता है। हज़रत खदीजा की सीरत और तारीख़ को इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यह उस तसव्वुर और तस्वीर की नफ़ी करती है कि इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में ख़वातीन को घरों तक महदूद रखा जाता था। ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अब इस वक्त जो मसाइल हैं, सेग्रीगेशन के मसाइल हैं, पर्दे के मसाइल हैं, उन पर तो बहरहाल बात करने की गुंजाइश हमारे साथ मौजूद है। तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हज़रत खदीजा को न रोका, न टोका, न अपने मनपसंद काम करने से उनको मना किया, बल्कि वो जो करती थी वो उसमें बिल्कुल ही आज़ाद थी। उस ज़माने में ख़वातीन इस्लाम को ज़्यादा हुकूक हासिल थे, उन्हें समाज में एक वक़ार और एक अहमियत दी जाती थी। मैंने जो समझा है वो यही है कि इस्लाम ने ख़वातीन को वह मुकाम अता फ़रमाया जिसका आज की दुनिया में सोचा भी नहीं जा सकता है।
حضرت ختیجہ ایک متاثر کن شخصیت تھی۔ اسلامی تاریخ نے بہت سی خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جن میں حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام اب تک جاری رہے گا۔ یہ وہ دانشور خواتین تھی جو سیاسی، معاشی اور علمی طور پر متحرک تھیں۔ یہ سوشل ورکر بھی تھیں، سوشل کام بھی، اس میں بھی ان کا کوئی ثانی ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے، جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ صحابہ کرام کو دین کی تعلیم بھی دیتی تھی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سناتی تھی اور ان کا تزکیہ بھی کرتی تھی۔ انہیں جو کچھ کا کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتی تھی، اور جو کچھ کرنا ہوتا تھا کر دیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہ ٹوکا نہ کبھی روکا، اور بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج اس 21ویں صدی میں یہ ہوتی، یہ امہات المومنین ہوتی، تو آپ کے خیال میں آج کے اسلام کے بارے میں کیا سوچتی اور کیا کہتی؟ میرا ذاتی خیال یہی ہے، وہ یہی کہتی کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے۔ مگر بدقسمتی سے آج چند مخصوص لوگوں نے اسلام کا گلا ہی دبا کر رکھا ہے، اسلام کی اپنی منمان تعبیریں کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، اور جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں، اور دوسروں پر اپنے نظریات مسلط کرنے کے درپے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو اسلامی روح کے منافی سمجھتی۔ بدقسمتی سے ہم ان کی حقیقی زندگیوں سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ختیجہ میری بہترین رفیق حیات ہے، اور وہ ہیرو ہے، اور جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ آج کی خواتین اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے، اسلام کا احیا چاہتی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتی ہے، تو میری یہی گزارش ہے وہ ان معزز خواتین کی سیرت کا مطالعہ کرنا سمجھیں، اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے جو دین کی خدمت دی ہے اور بہت بڑے کام انجام دیے۔ لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو ان پر، جنہوں نے ان مشکل حالات میں اسلام کی شمع روشن کی۔ May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand their lives, their seerah and their biography. Jazakumullahu khair. Ahsan al-jaza.